قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے وہ بندے جن کے لیے فرمایا وبشر، اور ان کو خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. وہ کون ہے خوشخبری کے قابل؟ فرمایا کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یوں کہیں کیا ہوا، ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور آخر لوٹ کر انہی کے پاس تو جانا ہے، تو یہ مصیبت بھی انہی کی طرف سے آئی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ واویلا کریں گے ہم اور اپنے کپڑے پھاڑیں اور سینہ کو کوٹیں. اس پر بھی ہم راضی ہیں اللہ کے اس فیصلے پر. تو مصیبت کا تقاضا کیا ہے؟ صبر کرنا. اور نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ شکر کرنا. یہ نعمت کا تقاضا ہے. اسی واسطے اگر مصیبت میں صبر نہ ہو اور نعمت پر شکر نہ ہو تو یہ حالت مومن کی نہیں، یہ حالت کافر کی ہوگی. قرآن حکیم میں کافروں کی یہی حالت بتلائی گئی کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے. یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں. تو بندہ ہر حالت میں جو ہے وہ اللہ کی طرف لو لگائے، اور بنسبت صبر کے نعمت جو ہے اس میں چونکہ زیادہ غفلت کے امکانات ہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مصیبت پڑے وقت پڑے تو اللہ یاد آئے، وہ تو ہمارے یہاں اردو میں بھی کہتے ہیں. تو مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف لو لگا لینا یہ تو انسان کی طبیعت سے زیادہ قریب بات ہے، لیکن جب نعمت ملے جب اللہ کی طرف لو لگانا یہ بہت مشکل بات ہے. اسی واسطے نبی کو خاص طور پر خطاب کیا جا رہا ہے، اگرچہ آپ عبادت کرتے ہیں، اگرچہ آپ راتوں کو جاگتے ہیں، مگر چونکہ نعمتوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اب آپ کے اوپر، آپ کے لیے آپ سے اور مطالبہ ہے کہ آپ اپنا وقت عبادتوں میں زیادہ لگائیں. آپ دیکھ رہے ہیں سورہ الم نشرح، سورہ الم نشرح جو سورہ والضحیٰ کے بعد آئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظیم الشان نعمت کا بیان کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینے کے کھول دینے کے معنی یہ ہے کہ جس کام کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے اطمینان کلی حاصل ہو جانا. میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو، جس بات کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی حقیقت کو اور قیمت کو شاید آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا. بات یہ ہے کہ دین کا جب کام سپرد کیا جائے تو ایسا اطمینان کہ دین کا کل اور جز اس پر پورے طور پر یہ شرح صدر ہو جائے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، اس کے سوا جو ہے باطل ہے. یہ شرح صدر جو ہو جائے، ایک تو محض یہ کہ ایک تقلیدن ہے، صاحب ٹھیک آپ فرما رہے ہیں ہم نے مان لیا، بالکل درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، عامت المسلمین سے اسی کا مطالبہ ہوگا. کیوں؟ انسان اسی کا مکلف ہے. اطمینان قلب کا ہو جانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی دین ہے جس کو مل جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی وہ اطمینان دلی تم کو دے دیا اس دین اور اسلام کے لیے کہ جس کے مقابلے میں مصیبتوں کے پہاڑ بھی آپ پر آ جائیں تو آپ کا پیر جو ہے وہ وہاں سے نہ ہٹے، آپ کے قدم جو ہے اس میں لغزش نہ آئے، اور آپ ساری مصیبتوں کو جھیلنا آسان سمجھیں بنسبت دین کے اندر ذرا سا بھی نقصان گوارا کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کی شہادت دیتی. ابو طالب نے اہل مکہ کے مطالبے پر، قریش مکہ کے سرداران مکہ کے مطالبے پر ابو طالب نے، کون ہیں؟ جو آپ کے چچا ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ چچا ہی ہیں بلکہ آپ یوں کہیے کہ مربی ہیں، وہی اب آپ کے خاندان اور فیملی کے بڑے ہیں، کیونکہ باپ کا سایہ نہیں ہے، دادا کا سایہ نہیں ہے، ماں کا سایہ نہیں ہے، تو اب لے دے کر ابو طالب ہے. ابو طالب کا مقام یہ، اور پھر یہ کہ محض ایک رشتے کی بنیاد پر نہیں بلکہ معاملہ بھی یہ ہے کہ ابو طالب جو ہیں ہر موقع پر ساتھ دے رہے ہیں. وہی ابو طالب آ کر سرداران مکہ کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ذرا سختی کرنا چھوڑ دیں. یہ جو کھلے کھلے طور پر آپ کفر اور شرک کو برا کہہ رہے ہیں، ان کے طریقے کو برا کہتے ہیں اور بتوں کو، بت پرستی کو برا کہتے ہیں، اس میں تھوڑی نرمی کریں. آپ اگر نرمی کر لیں تو بات کچھ آگے بڑھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند آ جائے تو یہ تب بھی مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں وہ ذمہ داری جو اللہ نے مجھے دی ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں کچھ بھی کمی کر لوں.
اور اس کے بعد کہا کہ چچا جان اگر آپ پر میری یہ جو ہے تربیت کا بوجھ اور کفالت کا بوجھ اگر آپ کے لیے یہ بھاری بن رہا ہو تو آپ کو یہ اختیار ہے، آپ اس ذمہ داری سے اپنے کو فارغ کر لیں، لیکن میں تو یہ کام کرتا رہوں گا جب تک بدن میں جان ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہے، یہ اطمینان قلبی جو حاصل ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹا دیا اس شرح صدر کے نتیجے میں کہ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور پھر آپ نے دیکھا ہم نے آپ کا نام بھی تو کتنا بلند کیا ہے، آپ کا تذکرہ، جہاں ہمارا ذکر وہاں آپ کا بھی ذکر، سمجھا؟ یہ بھی تو دیکھیے آپ۔ چنانچہ جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اذان اور نماز جو دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے، اذان تو تابع ہے نماز کے، فرض ہے نماز، تو اذان اور نماز جو ہے ہر مسلمان کے لیے جو آبلیگیٹری ہے، اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں جب تک کہ یہاں جان ہے۔ وہ اذان اور نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں نہیں آ رہا۔ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، دو دفعہ وہ کہتے ہیں تو دو ہی دفعہ وہ کہتے ہیں۔ اقامہ ہے اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ التحیات پڑھتے ہیں اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ کا تذکرہ جو ہے ہر اس جگہ کا جہاں اللہ کا تذکرہ، فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، نعمت ہے اللہ کی۔ اس کے بعد وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، باقی یہ تنگیاں جو ہیں ان پر نظر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ کوئی حالت اس دنیا کی انسان کے اوپر آنے والی ایسی نہیں ہے کہ جو کنٹینیو ہو، کوئی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ اگر بچہ ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، جوان ہوتا ہے، اور جوان ہمیشہ جوان نہیں رہتا، بوڑھا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور دن کبھی ہمیشہ دن نہیں رہتا، رات آتی اور رات بھی ہمیشہ نہیں رہتی جیسے دن۔ تو اس زمان اور مکان میں جب تبدیلی ہے تو اس زمان اور مکان میں گھرا ہوا انسان جو ہے اس میں تبدیلی کیسے نہیں ہوگی؟ سردی ہے تو گرمی ہے، اسی طرح سے خوشی ہے تو غم ہے۔ تو آج اگر پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، تو اس کے ساتھ لازمی طور پر جو ہے وہ آسانی لگی ہوئی ہے، اور چونکہ مضمون بڑا اہم ہے اس واسطے 2 مرتبہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، خوب سمجھ لو تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ تنگیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میں نے ساری سورت جو سنائی وہ دراصل اس لیے کہ اس ٹکڑے کو بتانا تھا۔ فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب آپ اپنے اندر جو ہے جماؤ پیدا کریں، متوجہ ہو جائیں ہماری طرف، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف لو لگائیں۔ وہی بات ہے، کیا مطلب رب کی طرف لو لگانے کا؟ یعنی جب آپ کار پیغمبری جو ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ، اس سے جب آپ کو فرصت ملے، وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ذکر اور شغل کا اور اللہ کی ذات اور صفات میں مراقبے کا، یہ وقت آپ کا اس میں صرف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب چلو بھائی بہت کام کر لیا، تھک گیا، اب آرام سے سو جاؤ، اب غفلت ہے، اب یوں ہی پتہ نہیں کام کہاں تھا اور کتنا کرنا تھا اور کتنا کام باقی ہے۔ تو اس لیے غفلت جو ہے یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، چاہے کہ نبی کی شان ہو۔ تو آپ کا ہر وقت جو ہے وہ مصروف رہنا چاہیے، آرام کا وقت جو ہے اس میں اللہ کی طرف لو لگنی چاہیے، کیونکہ نعمت دی گئی ہے آپ کو۔ تو اس لیے میں نے کہا نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ شکر ہو، اور شکر جو ہے وہ خالی اس کا نام نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، بس ہو گیا شکر۔ شکر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عبادت اور اطاعت نہ ہو۔ جو منعم ہے، جس کی مہربانی ہے، جس کی نعمت ہے، اس کی فرما برداری ہونا، اس کی طرف لو لگانا، اس کی توجہ، اس کے ساتھ توجہ میں وقت گزارنا، یہ ہے شکر۔ اس واسطے سورہ جن میں جس میں ایک خاص نعمت کا ذکر آیا کہ جنات آئے اور انہوں نے قرآن سنا اور وہ مومن ہو گئے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کے تعلق سے۔ تب اس کے بعد سورہ مزمل آئی ہے، جس میں کوئی یوں کہیے کہ اظہار شکر کی ایک صورت متعین کر کے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہی ہے کہ راتوں کو جاگنا اور اللہ کی طرف لو لگانا۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھو رات کو، الا قلیلا، اللیل پوری رات،
اور الا قلیلاً اس سے ایگزمپشن ہے، پوری رات کھڑے رہنا سوائے تھوڑے سے حصے کے، اور نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے اور کم کر لیجئے، آدھی رات کھڑے رہنے کے تعلق سے ہو یا آدھی رات آرام کرنے کے تعلق سے، او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر دیجئے۔ حاصل وہی ہوا جس کو میں نے ابھی کہا تھا کہ راتوں کا جاگنا اس کا تو مطالبہ ہے، مگر کتنا حصہ؟ آدھی رات جاگو یا اس سے کم جاگو، 1/3 رات کا جاگ لو یا 2/3 رات کا جاگ لو یا آدھی رات کا جاگ لو۔ اسی واسطے بعض مفسرین نے بات کہی ہے کہ اس میں بیچ کی بات جو ہے اسٹینڈرڈ وہ ہے آدھی رات، اب چاہے اس میں اضافہ ہو اور چاہے اس میں کمی ہو، اسٹینڈرڈ بنتا ہے آدھی رات کا، اس لیے کہ اسی پر فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، فرمایا آدھی رات یا اس سے کچھ کم تھوڑا کر کے، او زد علیہ یا اس پر کچھ اضافہ کر کے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن پڑھیں، کس طرح پڑھیں؟ ترتیل کے ساتھ۔ 2 مرتبہ لائے رتل اور ترتیل، جب ایک لفظ 2 مرتبہ آئے تو عربی کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے اس بات میں اہمیت پیدا کرنا، اس بات میں تاکید کا پیدا ہو جانا، شدت، یعنی قرآن پڑھنا ہے مگر خوب سمجھ لیجئے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیل کیا معنی ہے؟ ترتیل کا ترجمہ جو علماء نے جو ترجمہ کیا ہے، چونکہ یہ ایک فن ہے مستقل الگ جس کو کہتے ہیں تجوید، ان تجوید کے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے ترتیل کا وہ یہ، یا اس کا مطلب بتلایا، ہر حرف کو اس کا پورا حق دے کر پڑھنا۔ سمجھ میں آیا کیا مطلب وہ حق دے کر پڑھنا؟ ہر حرف سنگل لیٹر، مثلا آپ عربی کے الفابیٹ جو ہیں حروف تہجی، تو ان میں 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں کہہ لیجیے تجوید کے لحاظ سے۔ ایک تو یہ حرف منہ کے اندر سے یا حلق سے نکلتا کہاں سے ہے، کہاں سے، کس جگہ سے نکلتا ہے۔ اگر آپ وہیں سے نکالیں تو صحیح نکلے گا، اگر وہاں سے نہیں نکالیں تو غلط نکل جائے، یہ تو ہر زبان کا قاعدہ ہے۔ کاف جہاں سے نکلتا ہے اردو میں تو کاف نکالیں گے تو کاف نکلے گا، اور اگر اس کو کسی اور جگہ سے نکال لیں تو ہو سکتا ہے وہ قاف ہو جائے، ہو سکتا ہے گاف ہو جائے، کچھ اور بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے حرف کہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکلے آواز، جس کو تجوید میں کہا مخرج، نکلنے کی جگہ۔ دوسری بات یہ کیسے نکلتا ہے، موٹا حرف ہے، باریک ہے، ہارڈ ہے کہ سافٹ ہے، سمجھ میں آیا؟ آواز اس میں کٹ ہوتی ہے کہ جاری رہتی کنٹینیو، یہ صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں اس حرف کے، اس کو صفات کہا جاتا ہے، صفت کی رعایت ہونا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک حرف جو ہے جب سنگل ہو تو اس کو ایک خاص انداز میں پروناؤنس کیا جاتا ہے، جب وہ حرف کسی دوسرے حرف کے ساتھ آگے اور پیچھے آئے تو پھر اس کے پروننسیشن میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے نون ہے، اب نون جو ہے اگر سنگل اور اس پر جزم لگا دیجئے سکون، آپ پڑھیں گے مثلا کوئی بھی حرف اس سے پہلے لگا دیجئے، بے لگا دیجئے، بن یا بن، یہ سنگل حرف ہوا۔ لیکن اگر اس نون کے بعد کوئی ایسا حرف دوسرا آ رہا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حرف کون سا آ رہا ہے، اور وہ اثر کرے گا اس نون کے پروننسیشن پر۔ اب نون اگر جزم والا ہے اور اس کے بعد مثلا قاف آ گیا، من قبل، تو آپ خالی من قبل نہیں پڑھیں گے، من قبل، یہ کس نے اس میں یہ جو ہے پرولونگ کیا اس آواز کو؟ یہ قاف نے کیا، قاف نے آ کر اثر ڈالا اور نون کے پروننسیشن میں یہ فرق آ گیا۔ تو تجوید کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ترتیل کے معنی کیا ہیں؟ ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھنا۔ اسی لیے مفسرین نے یہاں کا کیا ترجمہ کیا، یہ تو میں نے تفسیر بتائی وہ تجوید کے علماء کی، اور مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ ہے ترتیل۔ یہ تمام مفسرین جو ہیں اردو اور عربی والے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھاس کاٹتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ اس طرح پڑھنا کہ سننے والے کو یوں ہی پتہ نہ رہے،
کہ یعلمون پڑھا کہ تعلمون پڑھا کہ یفعلون پڑھا کہ تعملون پڑھا، کیا پڑھا ہے حضرت نے؟ سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ ایسا پڑھیں کہ اب وہ بڑے سے بڑا حافظ پیچھے کھڑا ہوا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی دیکھوں کہاں گیا، معلوم ہوا کہ اتنی دیر میں 3 لائن آگے پہنچ چکے ہیں، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، معلوم ہوا 4 لائن آگے جا چکے، تو نہ پڑھنے والے کو پتہ چل رہا کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتہ چل رہا کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ ترتیل کے خلاف ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہے، زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے گویا بتلایا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھا کرتے تھے کہ مثلا الحمدللہ رب العالمین، تو للہ کو کھینچ کر پڑھتے تھے، الرحمن کو کھینچ کے پڑھتے تھے، الرحیم کو کھینچ کے پڑھتے تھے، اور چنانچہ انہوں نے پڑھ کے بتایا اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے ترتیل۔ خوش آوازی جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ترتیل کے معنی یہ ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے، چنانچہ انہوں نے خود بتایا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تو ٹھہر جاتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے تو پھر ٹھہر جاتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہی ہے وہ ترتیل جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا۔ کیوں؟ قرآن جلدی پڑھو جب بھی قرآن ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جب بھی قرآن ہے، مگر جلدی پڑھنے میں تو یہ ہوگا کہ جس میں نے کہا کہ نہ پڑھنے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور نہ سننے والے کو، لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو قرآن کی جو افادیت ہے وہ چھوٹنے نہیں پائے گی، اس سے محروم نہ رہے گا۔ افادیت کیا ہے؟ افادیت یہ ہے کہ قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کے مضامین پر توجہ ہو، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے تو وہاں دل اور دماغ جو ہے اللہ کے عظمت سے اور جلال سے بھر جائے، اور جہاں اللہ کے مہربانیوں کا تذکرہ ہو، رحمت اور نعمت، وہاں دل میں گویا یوں کہیے نرمی پیدا ہو، اللہ کی طرف شوق پیدا ہو، شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور جہاں عذاب کا تذکرہ آئے، جہنم کے عذاب ہوں یا دنیا کے عذاب، تو دل میں خوف اور دہشت بیٹھنی چاہیے، اور جہاں احکام کا تذکرہ ہو مسائل کا، وہاں یہ کہ احکام کے تفصیلات کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کی مرادات کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس پر نظر جانی چاہیے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ معاملہ آپ کا یہ تھا کہ صاحب آپ بعض دفعہ ایک ایک آیت کو بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ اب ذہن اس پر اٹک گیا ہے، آپ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت پر وقت گزر رہا ہے، چنانچہ آتا ہے کہ آپ جب نماز میں، رات کی نماز میں آپ نے یہ آیت پڑھی دوران تلاوت، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دیں یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ کی ان مغفرت فرما دیں آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ تو پوری رات اس آیت کی تلاوت میں گزر گئی، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسی ایک آیت کو بار بار ظاہر ہے کہ وہ جو مضمون تھا اس کا کہ امت کے تعلق سے کہ جس وقت اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ امت میں پر عذاب آئے یا ان کی مغفرت ہو جائے، مجرموں، خطا کاروں، گنہگاروں، اس وقت جو ہے نبی کی رحمت ظاہر ہے کہ متوجہ ہے کہ اللہ مالک ہے، وہ مالک ہیں تو اب وہ عذاب دینا چاہیں اس کو حق ہے، اور مغفرت کرنا چاہیں تو اس کی شان ہی غفور الرحیم ہے۔ اس تصور کے ساتھ تلاوت کی تو پوری رات گزر گئی۔ یہ ہے ترتیل کا فائدہ، اس لیے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اچھا صاحب، یہ نماز کون سی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگرچہ سمجھ لیا گیا ہوگا لیکن پھر بھی اس کو صراحت سے کہہ دوں، یہ جس کو قیام اللیل کہا جاتا یا جس کو یوں کہیے کہ تہجد کی نماز کہا جاتا، یہی ہے وہ نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع میں یہ نماز واجب کے درجے میں تھی کہ اس کا ادا کرنا واجب تھا، بعض تو کہتے ہیں سب کے لیے تھی، سب کے لیے واجب کے درجے میں تھی۔ رات کی یہ نماز شروع میں چونکہ 5 نمازیں تو نہیں ہوئی، وہ تو معراج میں ہوئی، تو شروع میں جو تھا وہ یہی تھا کہ بس دن کو تو موقع نہیں ملتا تھا نمازیں پڑھنے کا، کہاں پڑھیں گے جا کر کے،
اس واسطے کہ وہاں تو اللہ کا نام لینا جرم تھا، نماز کی شکل بنانا مصیبت تھا، نماز کی نیت باندھیے تو اور پھر وہاں جو ہے مار پیٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ اس لیے راتوں کے اندھیریوں میں چھپ چھپ کر کے ایک گھر میں جمع ہو کر کے نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، اس واسطے اس وقت راتوں کا نماز پڑھنا سب کے لیے واجب تھا۔ اب آگے جو دوسرا رکوع آ رہا ہے اس سے وہ مضمون آیا سامنے، تو اس سے علماء نے یہ سمجھا کہ پھر آگے چل کر کے یہ رات کی نماز یہ نفل کا درجہ بن گئی۔ نبی کے لیے تو اس میں پھر بھی اہمیت رہی کہ پڑھتے رہیں، لیکن دوسروں کے واسطے جو ہے اس کا یہ کہ صاحب اگر کر سکیں تو کر لیں، اس سے ان کا فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی، اور اگر نہ کر سکیں تو اللہ کے یہاں ان سے مطالبہ نہ ہوگا کیوں نہیں کیا، یعنی فرض اور واجب کا درجہ نہ رہا۔ تو اس لیے کہ یہاں قم اللیل، پیغمبر کو خطاب جو ہے وہ حکم امر سے ہے، تو صیغہ امر جو ہے، امر کا صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر، حکم، تو وہ وجوب کے لیے ہے، جب تک کہ کوئی قرینہ یہ نہ اس بات کا نہ ہو کہ صاحب وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، عام طور پر واجب اس سے نکلتا ہے، اس واسطے یہ آپ کے لیے وجوب تھا۔ فرمایا کہ انا سنلقی علیک، میں نے گھڑی نہیں دیکھی بھائی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے